آپ نے اکثر ٹی وی پر پیپسی اور سرف ایکسل کے سلوگنز یہ دل مانگے مور اور داغ تو اچھے ہوتے ہیں ضرور سنے ہوں گے، مگر آج ہم بات کریں گے کمپنیز کی طرف سے کی گئی کچھ بے حد انوکھی اور تباہ کن مارکیٹنگ کیمپینز یعنی اشتہاری مہمات کی، جن میں سے کچھ اشتہاری کوششوں میں کمپنیز کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ سب حقیقت پر مشتمل ہے۔ 2013 میں کوکا کولا کمپنی نے پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے درمیان دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک مزیدار اور بے حد انوکھی اشتہاری مہم کا آغاز کیا۔ اسمال ورلڈ نامی اس کیمپین میں لاہور اور انڈیا کے شہر نیو دہلی کے مختلف فیمس شاپنگ مالز میں کوکا کولا نے ایک خاص قسم کی سوڈا وینڈنگ مشینز نصب کی، جن پر ایک بڑی سی ٹچ سکرین بھی موجود تھی۔ ان وینڈنگ مشینز کے ذریعے انڈیا اور پاکستان کے لوگ نہ صرف ایک دوسرے کو لائیو دیکھ سکتے تھے بلکہ کچھ لمحوں کے لیے یہ ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے تھے۔ ایسا کرنے پر یہ مشین انہیں مفت کولڈ ڈرنکس بھی دیتی تھی۔ یوں یہ مارکیٹنگ کیمپین نہ صرف کوکا کولا کمپنی کے لیے مفید ثابت ہوئی بلکہ دونوں ممالک کی عوام کو آپس میں کنیکٹ ہونے کا ایک انوکھا موقع بھی مل گیا۔ 2005 میں کینیڈا کے شہر وینکوور میں ایک نہایت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب اسکاٹ شیلڈ نامی ایک کمپنی جو کہ سب سے مضبوط گلاس یعنی شیشہ بنانے کا دعویٰ کرتی تھی، اس نے ایک شیشے کے باکس میں بھاری نقد کیش رکھ کر یہ اعلان کیا کہ جو بھی اس باکس کے شیشے کو توڑ لے گا تو اسے اندر رکھے $3 ملین یا لگ بھگ 42 کروڑ روپے انعام میں ملیں گے۔ اس باکس کو شہر کے ایک مشہور بس سٹینڈ پر رکھا گیا جہاں ہزاروں لوگ قسمت آزمانے پہنچ گئے۔ obviously اس گیم کے کچھ رولز بھی تھے۔ اس باکس کے آس پاس سیکیورٹی گارڈز موجود تھے اور ایک وقت میں ایک شخص ہی اس باکس پر کچھ دیر کے لیے قسمت آزمائی کر سکتا تھا۔ یہ تاریخ کا سب سے انوکھا مارکیٹنگ سٹنٹ تھا۔ خوش قسمتی سے اس گلاس کو کوئی بھی نہیں توڑ پایا اور کمپنی اتنے بڑے نقصان سے بچ گئی، لیکن ایک بار کمپنی کے مالک کی سانس تو ضرور اٹکی ہوگی۔ بیٹریز اور سیلز بنانے والی ایک مشہور کمپنی انرجائزر کو ایک اشتہاری مہم کے دوران لینے کے دینے پڑ گئے۔ جب انرجائزر کمپنی میں بیٹھے کسی جینیس شخص نے مخالف کمپنی ڈیورا سیل کا مذاق اڑانے کا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے ٹی وی کمرشلز میں ایک پنک رنگ کے خرگوش کو دکھایا۔ یہ پنک ریبٹ دراصل مخالف کمپنی ڈیورا سیل کا لوگو تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان ٹی وی کمرشلز کو ڈیورا سیل کمپنی کے ایڈ سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے الٹا نہ صرف مخالف کمپنی ڈیورا سیل کی سیلز ڈبل ہو گئیں بلکہ اس ناکام مارکیٹنگ کیمپین پر انرجائزر کمپنی نے کروڑوں روپے ضائع کر دیے۔ اوپرا نامی یہ خاتون امریکہ کی سب سے مشہور ٹی وی ہوسٹ ہے جسے کروڑوں لوگ پسند کرتے ہیں، مگر 2009 میں اس کی ایک بیوقوفی کی وجہ سے KFC کو $40 ملین یا 5 ارب سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اوپرا کو اپنے مشہور ٹی وی شو کے دوران KFC کی مارکیٹنگ کے لیے کہا گیا اور ساتھ ہی اسے اپنے چند خاص فینز کو KFC کی طرف سے فری کھانا کھانے کے لیے واؤچرز دینے کا بھی کہا گیا، مگر اوپرا نے اپنی ویب سائٹ پر یہ فری واؤچرز ہر کسی کو آفر کر دیے اور لاکھوں لوگ یہ فری واؤچرز ڈاؤن لوڈ کر کے KFC کے مختلف ریسٹورنٹس میں مفت کھانا کھانے پہنچ گئے اور تمام KFC ریسٹورنٹس کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اب مجبوراً KFC کو انہیں $40 ملین کا کھانا کھلانا پڑا۔ ذرا تصور کریں کہ اس اشتہاری مہم کا آئیڈیا دینے والے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ آخر میں ذکر بیلون فیسٹ ٹریجڈی کا۔ اس واقعے کو تاریخ کا سب سے بھیانک مارکیٹنگ سٹنٹ مانا جاتا ہے۔ 27 سپٹمبر 1986 کو امریکن ریاست اوہایو کے شہر کلیو لینڈ میں یونائٹڈ وے نامی ایک چیریٹی فاؤنڈیشن نے بے گھر افراد کے لیے چندہ جمع کرنا تھا، جس کے لیے ایک انوکھے فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ شہر بھر سے 2500 شہریوں نے سینٹرل اسکوائر پارک میں بیٹھ کر پوری رات اور اگلا آدھا دن 15 لاکھ بیلونز میں گیس بھری۔
جنہیں اگلے دن جب آسمان میں چھوڑا گیا تو تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے یہ لاکھوں غبارے واپس نیچے آ کر شہر بھر میں پھیل گئے، جن کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس میں کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یونائٹڈ وے کمپنی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ انہوں نے اس ایونٹ پر $5 لاکھ خرچ کرنا تھے، مگر لوگوں کے جانی اور مالی نقصانات کی وجہ سے اس کمپنی کو لوگوں کو اربوں ڈالرز جرمانہ دینا پڑا۔ فرینڈز، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اللہ حافظ۔